کتاب ویپنز آف میتھ ڈسٹرکشن، یہ کتاب لکھی تھی مصنفہ کیتھی اونیل نے۔ اس کتاب میں کیتھی اونیل بتاتی ہیں کہ آج بہت سے ادارے لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے اعداد، اسکور اور کمپیوٹر ماڈلز استعمال کرتے ہیں۔ یہ نظام بظاہر جدید اور قابل اعتماد نظر آتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کے فیصلے لوگوں کی زندگی کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مصنفہ ایسے خطرناک کمپیوٹر ماڈلز کو ویپنز آف میتھ ڈسٹرکشن یعنی ریاضی کے تباہ کن ہتھیار کہتی ہیں۔ ہر کمپیوٹر ماڈل خطرناک نہیں ہوتا۔ مصنفہ کے مطابق کوئی نظام اس وقت تباہ کن بن جاتا ہے جب اس میں 3 خصوصیات موجود ہوں۔ پہلا، اس کا طریقہ پوشیدہ ہو۔ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ کمپیوٹر نے ان کے بارے میں فیصلہ کیسے کیا۔ مثلا کسی شخص کی ملازمت یا قرض کی درخواست مسترد کر دی جاتی ہے، لیکن اسے اصل وجہ نہیں بتائی جاتی۔ دوسرا، اسے بڑے پیمانے پر استعمال کیا جائے۔ ایک غلط نظام اگر صرف ایک شخص کو متاثر کرے تو نقصان محدود رہتا ہے، لیکن وہی نظام اگر لاکھوں لوگوں کے فیصلے کرنے لگے تو اس کی ایک غلطی بہت بڑی ناانصافی پیدا کر سکتی ہے۔ تیسرا، اس کے فیصلے سے حقیقی نقصان ہو۔ ایسے نظام کے فیصلے سے کوئی شخص ملازمت، تعلیم، قرض یا مناسب مالی سہولت سے محروم ہو سکتا ہے۔ فیصلہ درست کروانے کا راستہ۔ متاثرہ شخص کے پاس اکثر فیصلہ درست کروانے کا آسان راستہ بھی موجود نہیں ہوتا۔ نمبروں کے پیچھے انسانی سوچ۔ کمپیوٹر ماڈل خود فیصلہ نہیں کرتا کہ کون سی چیز اہم ہے۔ اسے بنانے والے لوگ طے کرتے ہیں کہ کون سی معلومات استعمال کی جائیں اور کامیابی یا ناکامیابی کو کیسے ناپا جائے۔ ایک محدود معیار۔ مثلا اگر کسی کمپنی کے نزدیک بہترین ملازم وہ ہے جو روزانہ زیادہ دیر دفتر میں رہتا ہے، تو اس کا نظام محنت اور قابلیت کے بجائے صرف دفتر میں گزارے گئے وقت کو اہم سمجھا جا سکتا ہے۔ اس طرح ایک محدود انسانی خیال کمپیوٹر کے ذریعے ہزاروں لوگوں پر لاگو ہو سکتا ہے۔ اس کورس سے اساتذہ کا فیصلہ۔ کتاب میں ایسے اساتذہ کا ذکر ہے جن کی کارکردگی طلبہ کے امتحانی نمبروں کی بنیاد پر ناپی گئی۔ اگر طلبہ کے نمبر کم آتے ہیں تو کمپیوٹر ماڈل استاد کو کمزور قرار دے دیتا، لیکن یہ نظام طلبہ کے گھریلو حالات، غربت، بیماری، زبان کی مشکل اور سابقہ تعلیم جیسے عوامل کو مکمل طور پر نہیں سمجھتا تھا۔ اساتذہ کو نقصان۔ بعض محنتی اساتذہ کو ناقص اسکور ملے اور وہ اپنی ملازمت سے بھی محروم ہو گئے۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کا اسکور کس طرح نکالا گیا تھا۔ صرف ایک نمبر کافی نہیں۔ مصنفہ کے مطابق کسی استاد کی پوری محنت کو صرف ایک نمبر سے ناپنا درست نہیں۔ کالجوں کی درجہ بندی۔ کالج اور یونیورسٹیاں بہتر درجہ حاصل کرنے کے لیے مختلف رینکنگ سسٹمز پر بہت توجہ دیتی ہیں۔ رینکنگ کی قیمت۔ رینکنگ میں اوپر آنے کے لیے بعض ادارے خوبصورت عمارتیں، تفریحی سہولتیں اور تشہیر پہ زیادہ رقم خرچ کرتے ہیں۔ اس اضافی خرچ کی وجہ سے طلبہ کی فیس بڑھ سکتی ہے۔ اصل مقصد پیچھے رہ گیا۔ اس طرح تعلیم بہتر یا سستی بنانے کے بجائے ادارے اپنی رینکنگ بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک نمبر کا اثر۔ ایک نمبر پورے تعلیمی ادارے کی اصل خوبی نہیں بتا سکتا، لیکن والدین اور طلبہ اسی نمبر کی بنیاد پر اہم فیصلے کرنے لگتے ہیں۔ ملازمت کی درخواستیں۔ بڑی کمپنیاں ہزاروں درخواستوں کا جائزہ لینے کے لیے خودکار پروگرام استعمال کرتی ہیں۔ انسان تک پہنچنے سے پہلے یہ پروگرام امیدوار کے سابقہ روزگار، شخصیت کے امتحان، کریڈٹ ریکارڈ اور بعض دوسری معلومات کو دیکھ سکتے ہیں۔ کسی مناسب امیدوار کی درخواست انسان تک پہنچنے سے پہلے ہی مسترد ہو سکتی ہے۔ پرانا معیار، نئی ناانصافی۔ کچھ نظام پرانے کامیاب ملازمین کی خصوصیات کو معیار بناتے ہیں۔ اس صورت میں وہ نئے اور مختلف پس منظر رکھنے والے قابل لوگوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ امیدوار کو اکثر معلوم نہیں ہوتا کہ اسے کس جواب یا کس معلومات کی وجہ سے مسترد کیا گیا۔ کریڈٹ اسکور اور مہنگا قرض۔
बैंक और माली इदारे कर्ज देने के लिए क्रेडिट स्कोर इस्तेमाल करते हैं। कम स्कोर की कीमत। कम स्कोर रखने वाले शख्स को कर्ज मिलना मुश्किल हो सकता है। अगर कर्ज मिल भी जाए तो उसे ज़्यादा सूद और इजाफी फीस अदा करनी पड़ सकती है। मुश्किल बढ़ती जाती है। ज़्यादा अदायगियों की वजह से इस शख्स के लिए बिल वक्त पे अदा करना मज़ीद मुश्किल हो जाता है। अगर कोई अदायगी रह जाए तो इसका क्रेडिट स्कोर मज़ीद कम हो सकता है। जुराइम की पेशगोई का खतरनाक चक्कर। कुछ शहरों में कंप्यूटर प्रोग्राम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि किस इलाके में जुर्म होने का इम्कान ज़्यादा है। ज़्यादा पुलिस, ज़्यादा रिकॉर्ड। अगर प्रोग्राम किसी गरीब इलाके को ख़तरनाक करार दे तो वहाँ ज़्यादा पुलिस भेजी जाती है। ज़्यादा पुलिस मौजूद होने की वजह से वहाँ छोटे जराइम भी ज़्यादा रिकॉर्ड होते हैं। चक्कर दोबारा शुरू। यह नए रिकॉर्ड दोबारा कंप्यूटर में दाखिल किए जाते हैं। कंप्यूटर इन्हें देखकर इसी इलाके को मज़ीद ख़तरनाक करार देता है और वहाँ मज़ीद पुलिस भेज दी जाती है। कमज़ोर लोगों को निशाना बनाना। ऑनलाइन कंपनियां लोगों की माली हालत, तलाश और दिलचस्पियों के बारे में मालूमात जमा करती हैं। ज़रूरतमंद अफराद की पहचान। बाज़ इश्तिहारी निज़ाम ऐसे अफराद को पहचान लेते हैं जो मुलाजमत, तालीम या कर्ज की फौरी तलाश में होते हैं। फिर उन्हें महंगे कर्जों, गैर मेयारी तालीमी इदारों या गुमराह कुन मंसूबों के इश्तिहारात दिखाए जाते हैं। मजबूरी से फ़ायदा। ऐसे इश्तिहारात का मकसद किसी परेशान शख्स की मदद करना नहीं बल्कि उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाना होता है। माशी फ़र्क में इजाफा। यूं नुकसानदेह कंप्यूटर मॉडल पहले से मौजूद माशी फ़र्क को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। मसले का हल। कैथी ओनील के मुताबिक बड़े कंप्यूटर मॉडल की बाकायदा से जांच होनी चाहिए। जिम्मेदारी इदारे की है। किसी इदारे को ये कहकर जिम्मेदारी से नहीं बचना चाहिए कि फैसला कंप्यूटर ने किया था। किताब का बुनियादी पैगाम। किताब का बुनियादी पैगाम यह है कि आदाद और स्कोर हकीकत की मुकम्मल तस्वीर पेश नहीं करते। इंसान सिर्फ एक स्कोर नहीं, कंप्यूटर इंसानों के बारे में फैसला करने में मदद कर सकता है, लेकिन किसी इंसान की पूरी काबिलियत, मेहनत और मुस्तकबिल को सिर्फ एक स्कोर में तब्दील नहीं किया जा सकता। शुक्रिया।